روح کو نازل کیا. ہم کہتے ہیں نا جسم اور روح، جسم اور روح. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری طرف روح کو نازل کیا، اور اس سے مراد ہے قرآن. روح سے مراد کیا ہے؟ قرآن. یعنی ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا، لیکن قرآن کو نام کیا دیا؟ اللہ نے روح کا نام دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. آپ کو اس سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا. لیکن ہم نے اس کو روشنی اور نور بنا کر آپ کی طرف بھیج دیا. نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. اور اس قرآن کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت دے دیتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور آپ صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ قرآن کی مثال ہماری زندگی میں ایسی ہے جیسے ایک روح کی مثال ہوتی ہے جسم میں. اگر جسم سے روح نکل جائے تو وہ جسم کسی کام کا ہے؟ بولیں. جسم سے روح نکل جائے وہ جسم کسی کام کا نہیں ہے. حالانکہ جب روح نکلتی ہے اور انسان مر جاتا ہے، اس کی آنکھیں بھی موجود ہوتی ہیں، اس کے کان بھی موجود ہوتے ہیں، اس کا دل بھی موجود ہوتا ہے، اس کے گردے بھی، پھیپڑے بھی، سر بھی، دماغ بھی، سب کچھ موجود ہوتا ہے نا، یا نہیں؟ مرتے ساتھ یہ ساری چیزیں بھی اڑ جاتی ہیں، موجود ہوتی ہیں نا. جب انسان کی لاش پڑی ہوتی ہے تو لاش کا تو مطلب یہ ہے نا کہ انسان پورا کا پورا موجود ہے. تو وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے؟ وہ روح ہے. جب روح ختم تو جسم کا کوئی فائدہ نہیں. یہ آنکھیں پھر کام نہیں کرتی، کان پھر کام نہیں کرتے، دل پھر کام نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ کہ انسان کے جسم میں اصل چیز روح ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ان کے دل ہیں لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان کو دکھائی نہیں دیتا، ان کے کان ہیں لیکن ان کو سنائی. تو ایسا نہیں ہے کہ کافروں کو سنائی نہیں دیتا تھا، کافر بہرے تھوڑی تھے سارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کافر تھے یا آج جو کافر ہیں وہ سارے اندھے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اندھے ہیں سارے کافر. ان کی آنکھیں جیسے ہماری آنکھیں، ان کی بھی آنکھیں. اللہ فرماتے ہیں آنکھیں ہیں لیکن ان کو دکھائی نہیں دیتا، کان ہیں لیکن سنائی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو تو سنائی بھی دیتا ہے، ان کو دکھائی بھی دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ ان کو وہ سنتے بھی ہیں اور وہ دیکھتے بھی ہیں. تو پھر اس کا کیا مطلب کہ کافر کو سنائی نہیں دیتا، کافر کو دکھائی نہیں دیتا، کافر کو سمجھ میں نہیں آتی؟ کافر تو ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں. کیا خیال ہے؟ یہ جہاز ہم نے بنایا، کافروں نے بنایا؟ موبائل ہم نے بنایا یا کافروں نے؟ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو آخر کیا ایسی بات ہے جس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو دکھائی نہیں دیتا، ان کو سنائی نہیں دیتا، ان کو سمجھ میں نہیں آتا؟ ایسی کیا چیز ہے آخر؟ وہ یہی چیز ہے، وہ ہے دین. دیکھیں
ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, اس کے سامنے سے سانپ آ رہا ہے, سامنے سے سانپ آ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ سانپ آ رہا ہے یا بچھو آ رہا ہے, اور وہ ایسے جیسے بیٹھا ہوا تھا ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے. تو اگر اس کے سامنے سے سانپ آ رہا ہے, اس کا تقاضا کیا ہے؟ اگر کوئی سانپ کو دیکھے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یا سانپ کو مار دے یا خود بھاگ جائے. دونوں میں سے کوئی ایک کام کرے گا نا, یا خود کہیں بھاگ جائے یا سانپ کو مار دے. لیکن اگر ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ سانپ آ رہا ہے سامنے سے, وہ نہ تو سانپ کو مار رہا ہے نہ خود بھاگ رہا ہے, تو لوگ اس کو کہتے ہیں نا اندھا ہو گیا ہے کیا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ اندھا ہو گیا ہے کیا. بولتے ہیں نا یا نہیں بولتے؟ تجھے نظر نہیں آ رہا, تو کیا وہ اندھا ہوتا ہے؟ وہ اندھا ہوتا ہے, اس کی آنکھیں نہیں ہوتی, اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. یا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اندھا نہیں ہے. لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ اندھا, اس کو بھی پتہ ہے کہ میں اندھا, تو پھر کیوں کہتے ہیں بھائی اندھا ہو گیا ہے کیا؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی اس آنکھ کا فائدہ یہ تھا, اس آنکھ کا فائدہ یہ تھا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ مجھے نقصان پہنچ رہا ہے تو اپنی حفاظت کر کے اپنے آپ کو بچا لو. تو اگر آپ اس آنکھ سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, یہ والا فائدہ, اس کا مطلب آپ کی آنکھ کا ہونا نہ ہونا دونوں کیا ہے؟ برابر ہے. آنکھ کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں. انسان کی جو کامیابی ہے, اصل کامیابی اس کی آخرت کی کامیابی ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا وَبَيْنَهُمَا حِجَاب. قرآن کریم میں آتا ہے کہ کافروں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تھے تو وہ آگے سے کہتے تھے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب ہے, پردہ ہے. وہ پردہ کیا تھا؟ وہ پردہ یہی تھا کہ ان کے دل بھی ہیں, دماغ بھی ہے, آنکھیں بھی ہیں, کان بھی ہیں, لیکن ان آنکھوں کا, کانوں کا, دل کا, دماغ کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ ان کو نہیں مل رہا تھا. فائدہ یہ ہوتا کہ اس دل کے ذریعے سے, اس دماغ کے ذریعے سے, ان آنکھوں اور کانوں کے ذریعے سے وہ ہدایت حاصل کرتے. ان آنکھوں اور کانوں کے ذریعے سے وہ ہدایت حاصل کرتے, قرآن کو سنتے اور پھر قرآن سے نصیحت حاصل کرتے, اللہ کے رسول کو دیکھتے اور پھر ان سے ان کے تابعدار ہو جاتے, دل و دماغ سے سوچتے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنا شروع کر دیتے. لیکن انہوں نے یہ فائدہ حاصل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کو فرمایا کہ بھائی قرآن کی مثال تمہاری زندگی میں روح کی ہے. اگر قرآن کو زندگی سے نکال دیا, اگر قرآن کو زندگی سے نکال دیا تو آپ کا کاروبار بھی چل رہا ہوگا, آپ کے بیوی بچے بھی ہوں گے, آپ کا گھر بھی ہوگا, سب کچھ چل رہا ہوگا دنیا کا, لیکن اللہ کی نظر میں یہ آدمی مردہ ہے. اللہ کی نظر میں دینی لحاظ سے, روحانی لحاظ سے یہ آدمی کیا ہے؟ مردہ ہے. جسمانی لحاظ سے یا دنیا کے لحاظ سے زندہ ہے, روحانی لحاظ سے مردہ ہے. تو اللہ کی نظر میں ہماری زندگی کب معتبر ہے؟ معتبر اس وقت ہوگی جب ہم قرآن کو سینے سے لگائیں گے, دین کو سینے سے لگائیں گے. یہ جو دین ہے نا اور قرآن ہے, اس کے اپنے اثرات ہیں. جیسے آدمی پانی پیتا ہے نا, تو پانی پینے سے کیا ہوتا ہے؟ پیاس بجھ جاتی ہے. پانی پینے سے کیا ہوتا ہے؟ پیاس بجھ جاتی ہے. اور اگر کوئی آدمی پانی نہ پیے, اس کے سامنے پانی رکھا ہوا ہو اور وہ پانی کی تعریفیں کرتا رہے,
کہ یہ بڑا ٹھنڈا پانی ہے اور بڑا شفاف پانی ہے اور اس سے پیاس بجھ جاتی ہے اور اس میں یہ کمالات ہیں اور وہ کمالات ہیں اور یہ دریا کا پانی ہے اور اس میں یہ منرلز ہیں اور فلانا ہے اور فلانا ہے اور فلانا ہے. تو تقریر کرنے سے اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ کیا خیال ہے؟ اگر 1 گھنٹہ تقریر کرے تو، اور اگر 2 گھنٹے کرے، جتنی تقریر زیادہ کرے گا نا پیاس اور لگے گی. پانی کی تعریفیں جتنی زیادہ کرے گا پیاس اور لگے گی. پیاس بجھے گی. ایک آدمی ہے جو ایک تعریف بھی نہیں کرتا، اس کو پیاس لگی، گلاس اٹھایا، پانی پی کے رکھ دیا. دونوں میں سے پیاس کس کی بجھے گی؟ پینے والے کی یا تقریر کرنے والے کی؟ پینے والے کی بجھے گی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کو اپناتے نہیں ہیں، ہم دین کی تعریفیں کرتے ہیں. ہمارا دین بڑا اچھا دین ہے، ہمارا دین بڑا اچھا دین ہے. اس میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ بزنس کیسے کرنا ہے، پڑوسیوں کا خیال کیسے رکھنا ہے، یتیموں کا خیال کیسے رکھنا ہے، غریبوں کا خیال کیسے رکھنا ہے. ایک ایک چیز ہمارے دین میں ہمیں بتائی گئی ہے. اور جب کہتے ہیں کہ بھائی دین پر عمل کریں تو کہتے ہیں یار دین اتنا مشکل نہیں ہے، مولویوں نے مشکل بنا دی. دین تو کیا ہے؟ آسان ہے. تو یہ اتنی تعریفیں کیوں کر رہے تھے پھر؟ اس تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ تعریفیں بھی نہیں کرتے بھائی، تعریفیں کرنے سے کیا ہوگا؟ پھر ہم کہتے ہیں یار ہم مسلمان ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ تو اللہ کی مدد پانی کی تعریفیں کرنے والے کے ساتھ بولیں. جو آدمی پانی کی تعریف کرے گا اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا. جو آدمی پانی پیے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. تو اگر ہم دین کی تعریفیں کریں گے اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا. اللہ ہماری مدد کب کرے گا؟ جب ہم دین کو اپنائیں گے. اور جہاں جہاں جس شعبے میں دین کو اپنائیں گے اس شعبے میں اللہ ہماری مدد کرے گا. مثال کے طور پر ہماری گھر کی زندگی ہے، بیوی کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، شوہر کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، بیٹے کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، دوست کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، بڑے کے ساتھ، چھوٹے کے ساتھ. اب مثال کے طور پر ہماری اس کو کہتے ہیں معاشرت. یہ جو ہم رہن سہن ہے نا اس کو معاشرت کہتے ہیں. اگر ہماری معاشرت سے دین نکل جائے گا، ہماری معاشرت سے دین نکل جائے گا تو اللہ کی مدد بھی نکل جائے گی. اور جب اللہ کی مدد نکلے گی تو پھر شوہر بیوی سے لڑے گا، بیوی شوہر سے لڑے گی، بیٹا باپ سے لڑے گا اور باپ بیٹے سے لڑے گا، پڑوسی دوسرے پڑوسی سے لڑے گا اور چچا بھتیجے سے لڑے گا اور بھتیجا چچے سے لڑے گا. مجھے بھی ہمارے ایک شاگرد بتا رہے تھے کہ ثوابی کے علاقے کا بتا رہے تھے کہ رمضان میں اب تک جو قبائلی جنگیں نہیں ہوتی آپس میں، یہ زمین میری ہے، یہ درخت میرا ہے، وہ کہتا ہے یہ زمین میری ہے، اس رمضان میں اب تک 30 سے زیادہ لوگ قتل ہو چکے ہیں. کتنے لوگ؟ 30 سے زیادہ لوگ کھڈوں میں قتل ہو چکے ہیں، زمینوں پر، جائیدادوں پر، درخت پر، کہ آپ نے میری زمین میں راستہ کیوں بنا دیا. یہ جو گاؤں دیہات میں جو ہوتے ہیں پھڈے، تو آپ اندازہ لگائیں 30 جانیں چلی گئی. تو اگر دین ہوتا یہ جانیں جاتی؟ آپ بتائیں. اگر دین ہوتا، ایمان ہوتا، دین پر عمل ہوتا تو اتنے لوگ قتل ہوتے؟ اتنے لوگ قتل نہ ہوتے. تو اللہ کی مدد ہوتی نا. اللہ کی مدد کا یہی مطلب تھا کہ لوگوں کی جانیں محفوظ ہوتی. اب جب اللہ کی مدد نہیں ہے تو لوگ قتل ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کو اس سے نکال دیا. ہم کہتے ہیں دین کا تعلق صرف نماز کے ساتھ ہے یا ان حالات کے ساتھ ہے جن حالات میں آدمی نارمل ہوتا ہے. غصے کے حالات کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. غصہ آ جائے پھر آپ کسی کو کہیں کہ بھائی یہ بات منع ہے، اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، تو لوگ کہتے ہیں نا یار میں کسی قرآن وران کو نہیں مانتا. کہتے ہیں نا، غصے میں کہتے نہیں کہتے.
کافر نہیں، ہمارے مسلمان کہتے ہیں یار میں نہیں مانتا کسی قرآن کو. تو یہ کیا ہے؟ آپ کہیں بھائی آپ کا بڑا بھائی ہے، کچھ خدا کا خوف کرو، کہتے ہیں میرا کوئی بڑا بھائی نہیں ہے، میرا کوئی بڑا بھائی. بھائی یہ آپ کا والد ہے، والد سے ایسے بات نہیں کرتے. نہیں میں نہیں مانتا کسی والد کو، بھاڑ میں جائے. کہتے نہیں کہتے؟ بھائی یہ آپ کا پڑوسی ہے، پڑوسی کا بھی حق ہوتا ہے. یار بھاڑ میں جائے پڑوسی، اس کو تمیز نہیں ہے، میں کیوں اس سے تمیز سے بات کروں؟ اس کا مطلب غصے کی حالت میں دین کو ہم نے رکھ دیا سائڈ پر کہ بھائی یہ دین پارٹ ٹائم جاب ہے. ایک آدمی کی فل ٹائم جاب ہوتی ہے نا، ایک پارٹ ٹائم جاب ہوتی ہے. یہ تو پارٹ ٹائم بھی نہیں ہے، تو پارٹ ٹائم کا بھی پارٹ ٹائم بنا دیا ہم نے. پارٹ ٹائم تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کم از کم 3-4 گھنٹے تو دیتے ہوں گے اس کو. یعنی آپ زیادہ ٹائم کسی اور کام کو دیں، 3-4 گھنٹے کسی کو دیں تو کہتے ہیں یہ پارٹ ٹائم. تو ہم تو دین کو 3-4 گھنٹے بھی نہیں دیتے. 5 نمازیں اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو اس میں آدھا پونا گھنٹہ نہیں لگتا 5 نمازوں میں. تو اگر یہی دین ہے تو دین 24 گھنٹے میں ہم 1 گھنٹہ بھی نہیں دے رہے. 24 گھنٹے میں ہم 1 گھنٹہ بھی نہیں دے رہے. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اس پہ ریسرچ کی تھی کہ ایک آدمی پیدا ہوتا ہے اور جب سے وہ بالغ ہو، مثال کے طور پر اس کی 60 سال عمر ہے، اس کی 60 سال عمر ہے، جب سے وہ بالغ ہو مرتے دم تک وہ ایک بھی نماز قضا نہ کرے. مرتے دم تک ایک بھی نماز قضا، ساری نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرے. جب سے بالغ ہوا ہے 60 سال میں مرتے ہوئے بھی اس کی ایک نماز بھی اس کے ذمے میں قضا نہ ہو. تو اس پورے وقت کو اگر آپ ملا لیں نا تو یہ 1 سال بھی نہیں بنتا. کیا نہیں بنتا؟ 1 سال کا عرصہ بھی نہیں بنتا. یعنی 60 سال آدمی نمازیں پڑھتا رہے، ایک نماز بھی قضا نہ کرے، تو اس کا مطلب اس نے 60 سالوں میں سے 1 سال بھی اللہ کو نہیں دیا ابھی تک. 60 سال میں سے 1 سال بھی. اور ہم جب تہجد پڑھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر میں نیک نہیں ہوں تو دنیا میں نیک اور ہے کون؟ کہتے نہیں کہتے؟ زبان سے نہیں کہتے، دل میں کہتے ہیں سارے. بھائی میں تہجد پڑھتا ہوں، میں نے حج کیا ہوا ہے، میں نے عمرہ کیا ہوا ہے، میں اگر نیک نہیں ہوں تو یہ میرا پڑوسی نیک ہے. یہ کیسے نیک ہو سکتا ہے؟ یہ ٹھیکہ تو میرے پاس ہے، نیکی کا ٹھیکہ میرے پاس ہے، میں ٹھیکیدار ہوں، میں نیک ہوں. یہ کیسے نیک ہو سکتا ہے؟ تو بھائی 60 سال ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، اللہ کو 1 سال نہیں دیا، تو اس 1 سال کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں ہم نیک بن جائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ تو کم از کم ہماری یہ غلط فہمی تو دور ہونی چاہیے. یہ غلط فہمی کیا ہونی چاہیے؟ دور ہونی چاہیے. اللہ کو راضی کرنے والے تو ہم اس وقت سمجھے جائیں گے کہ 60 سالوں میں سے کم از کم 31 سال اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیں. کم از کم کتنے سال؟ تو 30 اور 30 برابر ہو جائیں گے. 1 سال زیادہ ہو جائے تو نیکیوں کا پلڑا کیا ہو جائے گا؟ بھاری ہو جائے گا. تو نیکیاں 31 ہو جائیں گی اور گناہ کتنے ہو جائیں گے؟ 29 ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ کم سے کم بتا رہا ہوں. یہ میں کیا بتا رہا ہوں؟ کم سے کم بتا رہا ہوں. یہی ہوگا نا. اگر یہاں بھی 30 سال ہیں، یہاں بھی 30 سال ہیں، تو کیا ہوگا؟ برابر ہوگا نا. تو پھر آدمی جنت میں جا سکتا ہے. جنت میں جانے کے لیے تو تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے نا. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 30 سال سے کچھ زیادہ ہو. تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ انسان 31 سال اپنی زندگی کے، اگر اس کی 60 سال عمر ہے، اور 31 سال کا مطلب صرف دن نہیں، 31 سال پورے. اور پورے کا مطلب یہی ہوگا کہ ساری زندگی.
اس لیے کہ 31 سال میں راتیں بھی آئیں گی، وہ راتیں بھی آپ نے نکالنی ہیں، اس میں سونے کا وقت بھی آئے گا وہ بھی نکالنا ہے، کام کاج کا ٹائم آئے گا وہ بھی نکالنا ہے. تو